السلام علیکم محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ وہ انتہائی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، اے اللہ کے نیک بندے، آپ لوگوں کی امداد کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائیں۔ میرا ایک بچہ ہے جو پرنالے پر چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چھت پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ پرنالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بچہ پرنالے کو چھوڑ کر اس دوسرے بچے کے پاس جلدی ہی جا پہنچا۔ ایسا کیوں ممکن ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنی جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنی جنس میں کشش محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بشریت کا لبادہ اوڑھ کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیثم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آئے تو اس کی بیوی کے یہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو چکی تھی۔ ہیثم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ ہیثم نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں، تو اس کے یہاں بچہ کیسے ہو گیا؟ یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنگسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنگسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے، اور پھر فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لہٰذا اگر 30 مہینے سے 2 سال یعنی 24 مہینے کو گھٹا دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے، اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچہ کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور باپ کے حوالے کر دیا، اور اس فیصلے کی بھرپور تحسین بھی فرمائی۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کے عالم میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا کہ تم لوگ اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی، تو ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بات معلوم ہوگی جو انہوں نے ایسا کیا ہے، جاؤ اور ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا؟ ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں، وہ مرفوع القلم ہیں۔ ایک سونے والا آدمی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور دوسرا نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، اس عورت کو بھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس ایسی حالت میں آیا ہو جب اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہوا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار 2 کنیزیں ایک لڑکا اور لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا سارا معاملہ سن کر فرمایا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ، وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہیں تمام واقعہ سنایا گیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 2 شیشیاں منگواؤ اور ان کا وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دے دو کہ وہ اپنا سارا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھر گئیں اور حاضر خدمت کی گئیں تو فرمایا کہ اب دوبارہ پھر سے وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیسے کہہ دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے 2 گنا حصہ ہے۔ نہایت ہی محترم مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، اب تک کی ویڈیو میں موجود تمام مواد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے نامی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید اچھی باتیں جانتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کا کاروبار شروع کیا تھا اور اس کے منافع بھی طے کر لیے تھے، جس کے مطابق جو بھی منافع ہوگا اس میں سے آدھا حصہ میرا ہوگا اور دوسرے شخص کا تیسرا حصہ ہوگا اور تیسرے شخص کا اس منافع میں سے 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی اونٹ کو ذبح کیے بغیر ہم تینوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تبسم فرمایا اور اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ تمام اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اپنا اونٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ تینوں آدمی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے پہلے آدمی کو بلوایا اور کہا کہ ان 18 اونٹوں میں سے اپنا حصہ یعنی آدھا، جس کو نصف کہتے ہیں، نصف اونٹ تم لے لو۔ وہ آدمی خوشی خوشی اونٹ الگ کر لیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے آدمی کو بلوایا اور کہا کہ اب تم ان 9 اونٹوں میں سے کل اونٹوں یعنی 18 اونٹوں کا تیسرا حصہ لے لو۔ آدمی نے بخوشی 6 اونٹ الگ کر لیے اور باقی 3 اونٹ رہ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تیسرے آدمی سے فرمایا کہ تم کل 18 اونٹوں میں سے اپنا 9واں حصہ نکال لو۔ تو اس نے خوشی خوشی 3 اونٹوں میں سے 2 اونٹ نکال لیے، باقی رہ گیا 1 اونٹ، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ تینوں سائل خوشی خوشی اپنا اپنا حصہ لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ اپنا اونٹ بھی اپنے پاس رہا اور سب کو ان کا حصہ بھی بغیر اونٹ کو ذبح کیے مل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں اور فرقہ واریت کی تمام تر بحث کے باوجود ہر مسلمان ان سے عقیدت رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ وہ شیر خدا بھی ہیں اور باب العلم بھی ہیں۔ ان کے یہاں لوگ ایسے ایسے مسائل لے کر آتے تھے کہ عام آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی، لیکن شیر خدا ہر مسئلے کا ایسا باکمال حل نکالتے تھے کہ دیکھنے والے کی عقل چکرا جاتی تھی۔ ایک مرتبہ 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 3۔ دونوں مل کر کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اسی دوران ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا ختم ہوا تو تیسرے مسافر نے 8 درہم ان کے حوالے کیے اور چلا گیا۔ اس مہمان کے جاتے ہی دونوں میں رقم پر بحث شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ 5 درہم اسے اور 3 درہم 3 روٹیاں والے کو ملنی چاہیے، لیکن 3 روٹیوں والا اس پر راضی نہ ہوا۔ بالآخر مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بات سن کر 3 روٹیوں والے سے کہا کہ تمہارا ساتھی جو فیصلہ کر رہا ہے اسے ہی قبول کر لو، اسی میں تمہارا نفع ہے۔ لیکن وہ بولا کہ مجھے حق سچ کے ساتھ فیصلہ درکار ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ تمہیں صرف 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملنی چاہیے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والا حیرت رہ گیا۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والا حیران رہ گیا اور وجہ دریافت کی، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کی 5۔ تم نے اپنی اپنی روٹیاں بھی کھائی اور ایک تیسرے شخص کو بھی روٹی کھلائی۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، جو کہ کل ملا کر 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔
इस हिसाब से तुम तीनों के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खुद खाए और 9वां टुकड़ा मुसाफिर को दिया। इसी तरह तुम्हारे साथी ने भी अपने 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खुद खाए और बाकी 7 टुकड़े मुसाफिर को दिए। इस हिसाब से तुम्हारे साथी को 8 दिरहम में से 7 दिरहम मिलने चाहिए और तुम्हें 1 दिरहम। ये फैसला सुनते ही 3 रोटियों वाले आदमी ने अपना सर झुका दिया। इन मालूमात को शाये करने का मकसद तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना है। यानी हम में से बहुत लोग ये मानते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बहादुर और जंगजू इंसान थे, जिन्होंने मैदान जंग में बहुत बड़े बड़े सुरमाओं को शिकस्त फाश दी। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े पाए के आलिम और दानिश्वर भी थे। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।